بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر ہر علاقے اور ہر تہذیب کے اندر مختلف مذاہب وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور زمانے قدیم کے اندر ان میں مختلف قسم کے مذہبی اعتقادات اور نظریات پائے جاتے تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے اپنے چینل پر ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں دنیا کے قدیم مذاہب اور جدید مذاہب کا تاریخی پس منظر، ان کے مذہبی اعتقادات، ان کے طریقہ ہائے عبادات اور ان کا معاشرتی اور سماجی تمدن آپ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کے مذہبی اعتقادات میں جو دیوی دیوتاؤں کا تصور تھا اس کی بھی حقیقت حال واضح کی جائے۔ جب انسانی تہذیبوں اور تمدن کی بات ہوتی ہے تو روم کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم رومی مذہب کے متعلق بات کریں، اس سے پہلے ہم روم کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں ہیلینی اور یونان میں داخل ہوئے، غالباً اسی زمانے میں آریاؤں کا ایک اور گروہ اٹلی پر حملہ آور ہوا۔ اس زمانے میں قفقازی نسل کی ایک شاخ ایٹرسکن آباد تھی۔ جس طرح یونانی آریاؤں کو مہذب ہنیان سے سابقہ پڑا، اسی طرح اٹلی میں انہیں ایٹرلسکنوں سے رابطہ مقابلہ کرنا پڑا، جو تہذیب اور ثقافت میں ان نوآبادیوں سے کہیں آگے تھے۔ آریاؤں کی ایک جماعت ایٹرلسکنوں کے جنوب اور جزیرہ منی کے جنوبی حصے کی نوآبادیوں کی شمال میں آباد ہو گئی۔ یہ لوگ لاطینی کہلاتے تھے۔ ابتدا میں ان کے 12 قصبے اور ایک پہاڑ کے گرد آباد تھے۔ بعد میں 9 آبادیاں مل کر شہر روما بن گئے۔ روم کی وجہ تسمیہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ اس کے مؤسسوں میں ایک شخص رولس تھا، جس کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا۔ یہ شہر غالباً 8ویں صدی قبل مسیح میں آباد ہوا۔ 6 صدی قبل مسیح میں روم میں ایک خود مختار حکومت کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے قبل غالباً سرداروں کی حکومت رہی ہوگی۔ اس حکومت میں بادشاہ کو غیر معمولی اقتدار حاصل تھا۔ بادشاہ ملکی اور سیاسی سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی تھا۔ ایٹرلسکن روم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی یہ کامیابی دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ لائلیوں نے دوبارہ ملک پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد انہوں نے نظام سلطنت کو از سر نو ترتیب دیا۔ بادشاہ کی مطلقاً عنانی تقریباً ختم ہو گئی۔ اس کے اختیارات کو کونسلوں کے سپرد کر دیا گیا۔ مذہبی پیشوائی کا حق، جو ایٹرلسکن کی غلامی سے پہلے بادشاہ کا خصوصی حق سمجھا جاتا تھا، ایک عہدیدار کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ عہدیدار قربانیوں کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ لاطینیوں کے حوصلے اس کامیابی کی وجہ سے بہت بلند ہو گئے۔ انہوں نے اپنی فوجی قوت بڑھانے کی طرف توجہ دی۔ وہ 490 قبل مسیح اور 226 قبل مسیح کے درمیان پوری اٹلی پر چھا گئے۔ بحر روم تک کا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایشیائے کوچک بھی ان کی حدود مملکت میں داخل ہو گیا۔ 1 صدی قبل مسیح کے وسط میں جولیس سیزر نے فرانس کو بھی فتح کر لیا اور پوری دنیا کا مطلق العنان حاکم بن بیٹھا۔ مذہبی امور میں بھی اس کی بالادستی تسلیم کر لی گئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روما کے مندر میں اس کا مجسمہ نصب تھا، جس پر جلی حروف میں یہ الفاظ کندہ تھے: ناقابل تسخیر خدا۔ سینٹ کی پارٹی جولیس سیزر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے قتل کے بعد روم میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا، جس کا خاتمہ اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک آگسٹس نے ایک مرتبہ پھر روم کو متحد نہیں کر دیا۔ آگسٹس نے رومی حکومت کو اس طرح منظم کیا کہ اس کی وفات کے بعد 400 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ اہل روم عیسائیت قبول کرنے سے پہلے تک قدیم رومی مذہب پر قائم رہے۔ 313 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب کو سلطنت روما کا سرکاری مذہب قرار دیا تھا۔ اس کے بعد روم کا یہ مذہب صفحہ ہستی سے بالکل مٹ گیا۔ آگسٹس کے زمانے سے پہلے کے مذہب میں ایٹرلسکن کے عقائد کا غلبہ نظر آتا ہے۔ آریاؤں کے اٹلی میں آنے سے پہلے جو مذہب رائج تھا، اس کی اہم ترین خصوصیت تنظیم اور باقاعدگی کہی جا سکتی ہے۔ عبد اور معبود کے تعلقات کو بھی لگے بندے اصول کے تحت لیا گیا تھا۔ قربانی کے طریقے کی تعیین بھی اس عمدگی کے ساتھ کی گئی تھی کہ اس سے انحراف کرنے کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ اس میں مردہ پرستی کا بھی بہت چرچا تھا۔ یونانی دیومالا کی طرز پر عالی افسانے بھی تیار کر لیے گئے تھے۔ یہ تمام عناصر آریائی رومی لاطینی مذہب میں بغیر کسی کم و کاست کے داخل کر لیے گئے۔ رومی مذہب میں نہ صرف ایٹرلسکن کے اثرات ملتے ہیں، بلکہ اس پر یونانی مذہب کا بھی خاصا گہرا رنگ چڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ڈیوبر نے رومی مذہب کے ارتقاء کے متعلق کہا ہے کہ یہ مذہب ادنا مرحلے سے ترقی کر کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو گیا۔
اس کا آغاز جادوگری اور فیٹس سے ہوا اور عیسائیت تک جا پہنچا، لیکن اس نے کسی مرحلہ پر بھی قدیم عناصر کو ترک نہیں کیا بلکہ ان سے چمٹا ہی رہا۔ رومیوں میں کثرت پرستی زوروں پر تھی، ان کے معبود انگنت تھے، زندگی کے ہر شعبے میں بلکہ ہر کام کے ایک مرحلے پر ایک ایک دیوتا کا عقیدہ تھا۔ رومی زراعت پیشہ تھے، ان کی تمام آمدن کا انحصار کھیتوں کی پیداوار اور باغوں کے پھلوں پر تھا، اس لیے کھیتوں کے لیے انہوں نے 2 دیویاں مقرر کر رکھی تھی، ان میں سے ٹیلس کھیت کی مٹی کی دیوی تھی۔ موسم بہار میں پیداوار میں اضافہ خیال کرنے سے زرخیزی کی دعائیں کی جاتی تھیں۔ ٹیلس کے آگے گائے بمائے بچھڑے کے ذبح کی جاتی تھی۔ دوسری دیوی سبرس تھی جس کا تعلق کھیت کی پیداوار سے تھا۔ اس دیوی کی عبادت کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے خیال سے موسم بہار میں ایک تہوار بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا تھا جو سیریلیا کے نام سے مشہور تھا۔ ان دیویوں کے علاوہ 2 اور بھی دیویاں تھیں، ایک کونس کہلاتی تھی، دوسری کا نام اوپس تھا۔ ان دونوں پر عمل فصل اور فصل کی بخیر و خوبی کاٹے جانے کا انحصار سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح باغات کے پھلوں اور پھولوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دیویاں مقرر تھیں۔ پھولوں کی دیوی کا نام انہوں نے فلورا رکھا تھا، جس کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوی پھولوں کی محافظ ہے۔ درختوں پر پھلوں کی حفاظت ایک اور دیوی کے سپرد تھی جس کا نام پومونا تھا۔ اسی طرح جہاں تک پیشوں کا تعلق ہے، ان پر روم میں امہاتی نظام غالب تھا۔ زراعت اور باغات کے تمام دیوتا مونس تھے۔ زراعت کا صرف ایک مذکر دیوتا سٹیرن تھا جس کے نام پر آج بھی ہفتہ کو سیٹرڈے کہا جاتا ہے۔ پیشے کے علاوہ گھر کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے متعدد دیوتا رکھے تھے۔ ان گھریلو معبودوں میں 3 خاص تھے۔ ایک جینس دہلیز اور گھر کے دروازے کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اس کا ایک خاص مخصوص پروہت ہوتا تھا جسے ریکس سکرورم کہتے تھے، اس کو دوسرے پروہتوں پر فوقیت حاصل ہوتی تھی۔ جینس ہی کے نام پر انگریزی سال کے پہلے مہینے کا نام جنوری ہے۔ اس نام کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح جینس گھر کے دروازے کا دیوتا ہے، اسی طرح سال کے آغاز کرنے والے مہینے کا نام بھی یہی دیوتا رکھتا ہے۔ گھریلو معبودوں میں ویسٹا تھی جو آگ کی دیوی اور چولہے کی محافظ سمجھی جاتی تھی، یہ جینس کی سرکاری معبود تھی۔ اس کی پروہت عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کو ویسٹا کی کنواریاں کہا جاتا تھا، جن کا کام یہ تھا کہ چولہے میں آگ ہر وقت جلاتی رہیں۔ شہر روم میں ایک بڑا آتش کدہ تھا جہاں کبھی آگ نہیں بجھتی تھی۔ تیسرا گھریلو دیوتا پینٹس تھا جس کا کام اناج کی کوٹھڑیوں کی حفاظت کرنا تھا۔ ان دیویوں اور دیوتاؤں سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ابتدا میں رومی مذہب میں بڑی سادگی تھی جسے ہم نہایت ابتدائی قسم کی کثرت پرستی کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ صرف کسانوں اور غلہ بانوں کا مذہب تھا، لیکن اقوام سے اختلاط کے باعث اس مذہب کو عروج تو حاصل ہوا لیکن بہت حد تک اپنی سادگی کو کھو دیا۔ ان میں اعلیٰ مذہبی تصورات کا آغاز ہوا، دیوتاؤں کی تعداد اور بھی بڑھ گئی۔ اس وسعت کے ساتھ دیوتاؤں میں ہم آہنگی اور توافق بھی پیدا ہو گیا۔ دیگر اقوام سے اپنائے ہوئے دیوتاؤں میں جوپیٹر سب سے زیادہ اہمیت کا مالک تھا۔ وہ یونانی دیوتا زیوس کی نقل تھی، حتیٰ کہ دونوں کا نام میں اشتقاق کے لحاظ سے بھی ملتے جلتے تھے۔ جوپیٹر روشنی کا دیوتا تھا جسے نیک یا رحمت کا مخزن اور تخلیق کا باعث اور اعلیٰ عقائد اور دیانتداری کا علم بردار کہا جاتا تھا۔ کردار کے لحاظ سے نیکی اور پاکیزگی کا مجسمہ تھا۔ جوپیٹر کی پرستش کا خاص دن مہینے میں ایک دن تھا جس دن کی چاند بدر کامل بن جاتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ اس دن پروہت پائے تخت کی کلا میں دمبا ذبح کرتا جو لازمی طور پر سفید جوپیٹر کی مرضی بتلایا کرتے تھے۔ جوپیٹر کے مندر میں فیس پتھر اور عینی گولا ہوتے تھے۔ اس گولے کے قریب ہی لکڑی کا ایک ڈنڈا رکھا ہوتا جس کی حیثیت فیٹش کی سی تھی۔ جب فریقین کے مابین معاہدہ ہوتا تو اس گولے سے قربانی کے جانور کو ہلاک کر دیا جاتا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پروہت نے اس جانور کو مار ڈالا ہے اسی طرح جوپیٹر بھی اس فریق کو ہلاک کر دے گا۔ اس طرح جوپیٹر کے ساتھ اخلاقی اور سیاسی تصورات وابستہ کر دیے گئے۔ قحط سالی کے دوران اس کی خاص طور پر پرستش ہوتی تھی۔ اس مقام کو جہاں بجلی گرتی مقدس سمجھا جاتا اور یوں کہا جاتا کہ وہ جوپیٹر کا مسکن ہے، یعنی اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ جس طرح جوپیٹر روشنی کا دیوتا سمجھا جاتا، اسی طرح مارس جنگ کا خدا اور شہر اور کھیتوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔
اس کی عبادت انہی دو مختلف حیثیتوں سے کی جاتی تھی۔ شہر و آبادی کی خدا کی حیثیت سے اس کی پرستش کے طریقے جداگانہ تھے، اور بحیثیت خدائے جنگ کے اس کی عبادت نیزہ کے فیٹش کے ذریعے سے کی جاتی تھی، اور اس کے پروہت نیزہ اور ڈھال لے کر رقص کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اہل روم ہر شے میں ایک روح کے وجود کے قائل تھے۔ وہ بے شمار ارواح کے معتقد تھے۔ ان کے نزدیک ہر دیوتا، ہستی اور ہر شے، ہر عمل اور ہر حرکت میں ایک روح موجود ہوتی ہے۔ مردوں کی ارواح کو وہ جینش کے نام دیتے تھے، اور عورتوں کی روح کو جونو کہا جاتا تھا۔ ہر شخص کا یوم ولادت اس کی جنس کا تہوار ہوتا تھا۔ اسی طرح ارواح پرستی کا لازمی نتیجہ آبا پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان ارواح کو غیر فانی تسلیم کر لیا گیا۔ لوگوں کے مرنے کے بعد بھی ان ارواح کی موجودگی پر یقین کیا جاتا تھا۔ البتہ مردوں کی روحوں کو مینس کہتے تھے۔ اسلاف کی روحوں کی پرستش کرنے کے لیے خاص تہوار اور دن مقرر تھے۔ ایک نام پیرنٹیلیا تھا، جو فروری کے مہینے میں منایا جاتا تھا۔ اس میں بیٹے اپنے مرحوم والدین کی روحوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس تہوار کا اہتمام کرنا ہر متوفہ باپ کے لیے فرض تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روم کے باشندے اولاد کی جتنی خواہش رکھتے تھے، کوئی دوسرا ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لاودد لوگ کسی بچے کو متبنہ کر لیتے، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیتے، تاکہ مرنے کے بعد ان کی روح کی عبادت ہو سکے۔ لوگوں کو ارواح کی عبادت کے لیے ہر گھر میں ایک جگہ مخصوص کرنا پڑتی تھی۔ اسی طرح جب رومی یونانیوں سے ملے جلے تو انہوں نے بادشاہ پرستی کو بھی اپنا لیا، جس کا چرچا یونان میں تھا۔ ابتدا میں بادشاہ کو اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد تقدیس کے درجے پر فائز کیا جاتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بادشاہوں کو مسجود رعایا بنا دیا جاتا۔ چنانچہ سکندر کے باپ فلپ مقدونی کی پرستش اس کی زندگی ہی میں ہوتی تھی۔ یونانیوں نے بادشاہ کو زیوس دیوتا کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ رومیوں نے بادشاہ پرستی کے سلسلے میں باقاعدہ قانون نافذ کیے۔ باقاعدگی اور باضابطگی ان کے خمیر میں داخل تھی۔ اگسٹس کے مرتے ہی سینٹ نے فیصلہ صادر کیا کہ اسے خداؤں کے زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ روم میں رعایا کو بادشاہ کی پرستش پر مجبور کیا جاتا تھا۔ کوئی شخص کسی دیوتا کی عبادت سے انکار بھی کرتا تو اس سے باز پرس نہیں ہوتی تھی، لیکن بادشاہ کی عبادت کرنے سے انکار کرنے والے کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ عوام کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی گئی تھی کہ تمام دیوتا پہلے انسان ہی کی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن بادشاہ پرستی کو مقبول بنانے کے لیے یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ خدا اس زمین پر بادشاہ کی شکل میں موجود ہے۔ متوفہ بادشاہ کی بیوہ شاہ پرستی کے سلسلے میں پروہت کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ روم کے ایک بادشاہ کالیگولا خود کو جوپیٹر ظاہر کرنے کی غرض سے سونے کی باریک تاروں کی مونچھیں لگایا کرتا، جس کی وضع جوپیٹر سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ آگے چل کر بادشاہوں کے باقاعدہ مجسمے تیار کیے جانے لگے، جن کے لیے عبادت خانے بھی تعمیر ہوئے۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد فورم میں ایک عبادت خانہ تعمیر ہوا، جہاں سیزر کی پرستش ہوتی تھی۔ ابتدا میں رومی مذہب بہت سادہ تھا۔ ان میں نہ تو مورتیاں تھیں اور نہ ہی معابد یعنی عبادت خانے، صرف رسومات کی ادائیگی پر زور دیا جاتا تھا۔ جب روم میں عبادت خانے تعمیر کیے جانے لگے تو پروہتوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ ہر ایک دیوتا کے لیے آگ روشن کرنے والا فلیمین مقرر ہونے لگا۔ ان آگ جلانے والوں کی تعداد معبد میں بالعموم 12 ہوتی تھی۔ یہ سب سے مساوی درجے کے نہ تھے، بلکہ ان 12 میں 3 کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا: جوپیٹر کا پجاری اور 2 مارس کے پروہت۔ یہ لوگ راہبانہ زندگی بسر نہیں کرتے تھے، ان کی باقاعدہ شادیاں ہوتی تھیں، ان کی بیویاں بھی مذہبی فرائض سر انجام دہی میں ان کے ساتھ پیش رہتی تھیں، بلکہ دیویوں کے متعلقہ جملہ رسومات کی ادائیگی ان پروہتوں کی بیویوں کے ذریعے ہی سر انجام دی جاتی تھی۔ رومی مذہب مذہبیات کے طالب علم کے لیے بہت اہم ہے۔ اس مذہب نے بین الاقوامی مذاہب کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ اس مذہب نے عوام میں نظم و ضبط پیدا کیا۔ رومی مذہب سے قبل کسی ملک کے دیوتا کو عالمگیر حیثیت دینے کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ یہ اہل روم نے ہی سب سے پہلے کام کیا کہ انہوں نے ایک ایک قریہ اور ایک ایک گاؤں کو متحد کیا۔ اسی اتحاد کے ذریعے رومی حکومت کو وسیع کر دیا گیا، جس میں ایشیا افریقہ اور یورپ کے متعدد ممالک شامل تھے۔ رومیوں نے وطنیت اور قومیت کے محدود تصور کو انسان کے ذہن سے نکال دیا۔ سیاسی تصورات کا اثر مذہب پر بھی پڑا۔ مقامی دیوتا کالعدم ہو گئے۔ بین الاقوامی دیوتا سے دنیا پہلی مرتبہ روشناس ہوئی۔
اگر ہم یونانی اور رومی مذہب کا موازنہ کریں تو رومی اور یونانی مذاہب میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان دونوں ملکوں کے چند دیوتا بھی مشترک تھے۔ یہ مماثلت اور بھی زیادہ ہوتی ہے، کوئی تعجب نہ ہوتا کہ دونوں کے عقائد ایک جیسے ہوتے اگر زمانے کے ہاتھوں یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر مختلف سمتوں میں ترقی کی راہ تلاش کرنے پر مجبور نہ ہو گئے ہوتے، اور جب یہ دونوں اقوام ایک دوسرے سے ملیں تو ان دونوں کے مذاہب بھی ایک دوسرے میں مل گئے، یعنی گھل مل گئے۔ لیکن دونوں ملکوں یونان اور اٹلی کی آب و ہوا اور جغرافیائی حالات میں فرق ہونے کے باعث ان میں بسنے والے لوگوں کے رجحانات بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اگرچہ دونوں آریائی نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کوہستانی ملک یونان میں آباد ہونے والے آریا جنگجویانہ خصلت کو چار چاند لگ گئے، اور اٹلی جیسے زرخیز ملک میں آباد ہونے والے آریا زراعت پیشہ اور کسان بن گئے۔ یونانیوں نے علوم اور فنون کی طرف بہت توجہ کی، فنون بالخصوص سنگ تراشی میں وہ اقوام عالم سے گویا کہ سبقت لے گئے۔ اس سنگ تراشی نے مذہب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، فنکاروں نے خیالی دیوتاؤں کے مرقع تیار کرنا شروع کر دیے، لیکن اہل روم علوم اور فنون نے شخصیت کا جامہ پہنایا، لیکن رومی دیوتا ہمیشہ شخصیت اور تجسیم سے ماورا رہے، حتیٰ کہ نیچر کی قوتیں ان کے نزدیک ارواح کی حیثیت رکھتی تھیں۔ رومی دیوتا کے غیر مجسم ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شادی بیاہ کے بندھن میں کبھی نہیں بندھے، عشق اور محبت سے ہمیشہ بے نیاز رہے، ان کی اولاد نہ تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہومر اور ہیڈ کے پیش کردہ قصے ان کی طرف منسوب کیے گئے۔ رومیوں نے جو یونانی دیوتا اپنائے ان میں بنیادی تبدیلیاں کی تاکہ مادیت سے ان کا دامن پاک رہے۔ یونان اور رومی مذہب میں ایک اور فرق دونوں ملکوں کے سیاست کا نتیجہ ہے۔ روم میں ایک متحدہ حکومت تھی، لیکن یونانی حکومت شہروں میں بٹی ہوئی تھی۔ ان کے مذہبی معاملات بھی ان حالات سے بہت متاثر ہوئے۔ مذہب میں جس قدر تنظیم اور باقاعدگی رومیوں کے یہاں ملتی ہے، اتنی یونانیوں میں نہیں پائی جاتی۔ رومی رسومات نہایت سختی اور پابندی کے ساتھ پروہتوں کی کڑی نگرانی میں ادا کی جاتی تھی۔ ہر رسم کے آداب اور طریقے متعین تھے، دیوتاؤں کے اثر کے حلقے بھی الگ الگ مقرر تھے، سرکاری اور نجی عبادات میں مقررہ الفاظ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پڑھے جاتے۔ ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ روم کے قدیم مذہب کو آپ کے سامنے خلاصتاً مختصر طور پر ایسے طریقے سے بیان کیا جائے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ اس کو ایک بیس سمجھ سکتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر روم کے عیسائیت سے پہلے والے روم کے متعلق تاریخی طور پر ریسرچ کے لیے اس کو ایک بنیاد بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کو تاریخی طور پر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو مل سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو رومی اور یونانی مذہب کے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ یہاں پر یہ بات ملحوظ رکھیے گا کہ یہ ہماری ویڈیو رومی قدیم مذہب کے متعلق تھی۔ یونانی چونکہ ان سے مماثلت رکھتے تھے، لہذا اس لیے کہیں کہیں بیچ میں یونانیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ البتہ ہم آپ کے سامنے یونانی قدیم مذاہب اور اس کے بعد یونان کے اندر جو مذہبی انقلاب برپا ہوئے اور مذہبی طور پر وہ انحطاط کا کبھی شکار رہے اور کبھی ترقی اور عروج پر پہنچے، تو اس ساری تاریخ کو ہم آپ کے سامنے ایک الگ ویڈیو کے اندر بیان کریں گے، جس کا عنوان ہم یونان کا قدیم مذہب کر لیں یا کوئی اسی قسم کا عنوان رکھ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔